اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد بازار کوفہ میں اہل حرم کی حالت۔ راوی مسلم کہتا ہے کہ مجھے ابن زیاد نے دارالامارہ کی اصلاح اور مرمت کے لیے بلایا۔ میں کوفہ میں بنائی اور گدکاری اور دارالامارہ کی تعمیر میں مشغول ہو گیا۔ جب میں دارالامارہ کے دروازوں کی گدکاری کر رہا تھا تو میں نے اچانک اطراف کوفہ سے خوفناک آوازیں سنی۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ یہ کس قسم کا شور اور آوازیں ہیں۔ خادم نے کہا ابھی کوفہ سے خارجی کا سر لائے ہیں جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ میں نے پوچھا اس خارجی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حسین ابن علی علیہ السلام۔ جب میں نے یہ نام سنا تو میں خادم سے دور چلا گیا۔ میں نے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دیے اور اس قدر گچ آلود ہاتھوں سے ماتم کیا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے ختم ہو جانے کا ڈر ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور محلہ کسانہ کی طرف گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ تقریباً 40 اونٹ کہ جن پر اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم سید شہداء علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے۔ اسی اثناء میں میری نظر بیمار امام علیہ السلام پر پڑی کہ انتہائی کمزوری اور لاغری سے بغیر محمل اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور گردن سے خون بہہ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ اے بدترین، خدا تمہیں رسوا کرے کہ تم نے ہمارے جد کا ہمارے حق میں لحاظ نہ رکھا اور اولاد پیغمبر کو اونٹوں کی کھڑیوں پر بٹھایا اور قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا۔ کیا ہم تمہارے دین کے پیشوا نہ تھے؟ اس کے بعد مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھر اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کو نان اور کھجور دیتے ہیں اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ فریاد کرتی کہ اے مسلمان نما درندو، یہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم آل محمد علیہ السلام ہیں، اور بچوں سے نان کھجور بادام لے کر پھینک دیتی تھیں۔ اور کوفہ کے زن و مرد یہ کہہ کر دیکھ کر زار و قطار روتے تھے۔ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے ان کا یہ گریہ دیکھا تو فرمایا تمہارے مرد ہمارے قاتل ہیں اور تمہاری عورتیں ہماری مظلومیت پر روتی ہیں۔ خدا ہمارے اور تمہارے درمیان روز قیامت فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے کہ ابھی بھی بی بی پاک سلام اللہ علیہ خطاب فرما رہی تھیں کہ میں نے دیکھا کہ شہداء کے سر لائے جا رہے ہیں۔ تمام سروں میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا۔ وہ سر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہ تھا۔ ریش مبارک ایسے خوبصورت لگ رہی تھی جیسے چاند کے گرد ہالہ ڈالا ہوا ہو، اور ریش مبارک اپنے خون سے رنگین تھی، اور جب ہوا چلتی تو ریش مبارک کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ہو جاتی۔ اچانک جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا۔ جو ہی سر پر نظر پڑی جو نیزے پر برداشت نہ کر سکی، اور بی بی نے اپنا سر بلند کیا اور پیشانی کو محمل کی ایک لکڑی پر مارا۔ محمل چلاتا رہا اور خون گرتا رہا۔ بھائی کی طرف شکستہ دل اور شگفتہ پیشانی سے اشارہ کیا اور فرمایا اے زینب کہ پہلی رات کے حلال لوگ تیری طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ ابھی تمہارا کمال پورا نہ ہوا تھا کہ بہن کی آنکھوں کے سامنے غروب کر گیا۔ اے حسین علیہ السلام برادر، میں آپ کی مصیبتوں اور دکھوں سے باخبر ہوں، لیکن یہ مصیبت کبھی فراموش نہ ہوگی کہ تیرا سر نوک نیزہ پر ہو اور زینب کے سر پہ چادر نہ ہو۔ اے میرے دل کے ٹکڑے اور زینب کے جگر، صرف ایک مرتبہ
اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے ایک لفظ تو بول دو ورنہ وہ مر جائے گی۔ اے میرے بھائی، آپ تو بہت نازک دل تھے اور اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اب ان بچوں سے ایک ایک حرف بات تو کر لو۔ کتاب مدینہ سے مدینہ تک سے چند اقتباسات۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن آدائهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن آدائهم اجمعین۔ والسلام۔